اوم کے حوالے سے بہت سارے ہندو یہ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اس طرح کا کہ جی وہ یونیورس سے اوم کا ساؤنڈ کیوں آتا ہے؟ بھئی بات یہ ہے، یونیورس سے اوم کا ساؤنڈ اگر آ رہا ہے، او ایم جس کو کہتے ہیں اوم، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جی اوم کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو وہ جو نیچر کی مخلوقات نے، جو کتوں نے، بلی، شیر اور ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں وغیرہ نے جو اللہ کا نام پکارا، کئی کئی منٹ تک بھی پکار لیا، اور جو بادلوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، درختوں کے ذریعے، وہ ایک ہے، یہ پیچھے بھی ہے، تو وہ جس نے نام لکھا اپنا ٹرانسفارمیشن ہے کی، وہ تو اللہ ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ یونیورس سے اوم کا ساؤنڈ کیا آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اس پہ نہیں آتے کہ یہ نیچر کے ذریعے صرف اللہ کا نام ہی کیوں پکارا گیا. اچھا، وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ اوم کی طرف وہ توجہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوم از گاڈ. یونیورس سے اگر ساؤنڈ اوم آ رہا ہے تو وہ اوم کو گاڈ لینے جا رہے ہیں. میں اگر پوچھوں ہندوؤں کے کون سے خدا کا نام اوم ہے تو مجھے بتاؤ. جو رکھے ہوئے ہیں آفیشلی اسٹیبلش نیم ہے اس میں اوم نہیں ہے. اوم کسی گاڈ کا نام نہیں رکھا ہوا ہندوؤں نے. یہ نام وغیرہ ہے، گوگل لکھو پتہ لگ جائے گا. او ایم نہیں ہے، اور او ایم تو کسی گاڈ کا نام ہی نہیں ہے. اس لیے یونیورس میں اگر کوئی ایسا کوئی ساؤنڈ دکھ رہا ہے جس کے کوئی مطلب ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز کا ثبوت ہے. ڈفرینٹ سسٹم یونیورس کے اندر مختلف چیزوں سے سنائی دیتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ پروو اینی تھنگ. بھائی کلیئرلی انسانی زبان میں کلام کرتے ہوئے، عربی زبان، اگر آپ ان جانوروں کو سنو، بچوں کو سنو، مرغے مرغیوں کو سنو، کتے شیر اور درند پرند چرند کو سنو، تو وہ منہ سے باقاعدہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. وہ منہ سے باقاعدہ کلیئرلی یہ نہیں کہہ رہے آپ بھگوان بھگوان، وہ بھگوان نام لے لو، بھگوان وغیرہ کچھ بھی کہو، رام رام، کرشنا کرشنا، وشنو وشنو، جیزس جیزس، یسوع مسیح، یاوے یاوے، یہ نہیں کہہ رہے. وہ اللہ 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 کہہ رہے ہیں. تو اتنے ایک اللہ کے علاوہ اتنے ساروں کے نام کیوں نہیں لے رہے؟ ایک ہی اکیلے اللہ کا کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ کلیم اللہ کا ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ نے 21ویں صدی میں ثابت کیا واقعی میں کہ ایک تو اپنے نام کو لکھ کے دکھا دیا، اور محمد نام کو نیچر کے ذریعے لکھ کے دکھا دیا، اور گواہی دی کہ ہاں محمد نام بھی وہ لکھ کے دکھاتا ہے، اور گواہی خود ہی دے دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اللہ کو انسانوں کی ضرورت نہیں محتاجی کے حوالے سے ثابت کرنے کی، اس نے خود ہی ثابت کیا ہے. اس نے اپنے نام کا بھی گواہی دے دی، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی گواہی دے دی، اور فیصلہ کر دیا کہ جو قرآن میں کلیم ہے ہی از اللہ دا ون اینڈ اونلی، اس نے اپنے نام کے ساتھ ثابت کیا. اور اس نے بتایا محمد از میسنجر آف اللہ، اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا خود ہی ان کا نام لکھ کر. لاؤ دنیا سے کوئی بھی مذہب کا پیشوا، بڑے سے بڑا مذہبی پنڈت، پادری، پوپ میرے سامنے لے کر آؤ جو کلیم کرے کہ وہ جس کو خدا کہہ رہا ہے، ایک تو وہ، اور جس دھرم کا وہ پیروکار پیشوا بنا ہوا، اس دھرم کا کوئی مین پیشوا بھی ہوگا نا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا فاؤنڈر مانتے ہو، جو کہ وہ نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے وہ اسلام کے، اسلام ان کے ذریعے کمپلیٹ ہوا ہے. اسلام پہلے انسان سے، اسلام ریلیجن ہے اللہ کا. لیکن اگر یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کو اسلام کو فاؤنڈ کیا، کریٹ کر لیا اور انوینٹ کر لیا کوئی نیا ریلیجن، تو ٹھیک ہے. تمہارے اس لاجک کو لے کے پھر مجھے بتاؤ کہ دوسرے جتنے دھرم ہیں، ہندو دھرم کا فاؤنڈر کون ہے؟ کرسچینٹی دھرم کا فاؤنڈر کون ہے؟ یہ جودیزم کا فاؤنڈر کون ہے؟ لاؤ مجھے اس فاؤنڈر کا، ایک تو فاؤنڈر اور جس کو خدا اس دھرم میں قرار دیا گیا ہے، وہ خدا اس دھرم کا، اور اس دھرم کا فاؤنڈر. وہ خدا اپنا بھی نام لکھ کے دکھائے نیچر کے ذریعے اور بلوا کے دکھائے، اور اپنے اس ریلیجن کے اس کو جس کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے اس کا بھی نام لکھ کے دکھائے اور بلوا کے تو چلو اللہ نے نہیں دکھایا، ابھی میری ایسی نالج میں ثبوت میں نہیں ہے کوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقاعدہ بول کے کسی نیچر کی مخلوق نے دکھایا ہو، لیکن لکھ کے اللہ نے دکھایا. تو اتنا میں رکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھا ہوا اللہ نے دکھا دیا لکھ کر، اور اپنا نام اس نے بلوا کے دکھایا اور لکھ کر دکھایا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو اللہ کے سوا جس کو معبود کہا جا رہا ہے، خدا کہا جا رہا ہے، وہ اپنا نام لکھ کے بھی دکھائے، بلوا کر بھی دکھائے، بلوا کر بھی.
اور اپنے اس مذہب کے دین دھرم کچھ بھی وہ جو کہتا ہے اس کے فاؤنڈر کا نام لکھ کر دکھائے وہی خدا، جس کو اس فاؤنڈر نے دعویٰ کیا ہو کہ وہ خدا ہے کوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمز کیے ہیں، دعویٰ کیے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے دعوے اور ان کے کلیم تو پریکٹیکلی ثابت ہو رہے ہیں 21ویں صدی میں، کہ میں کیا یہاں کتاب کھول رہا ہوں ابھی تک کسی میں نے کیا قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے؟ کیا میں نے کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے؟ چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس؟ نہیں، لیجنڈ کو ضرورت نہیں ہے ریفرنسز چیپٹر نمبر ورس نمبر بتانے کی۔ لیجنڈ بغیر کتاب ہو گئے خدا کے وجود کو ثابت کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ اس کائنات کا خدا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے ریئل ورلڈ میں، پوری ریئلٹی ہے اس کی، تمام عالمین کو اکیلا کنٹرول کرتا ہے، اکیلا کریٹ کیا اس نے اکیلا کریٹ کیا پوری کائنات کو، وہ اتنا پاورفل طاقتور ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اس نے خود کو خود ثابت کیا ہے۔ ہاں لیجنڈ اب ایکسپلین کرتا ہے اس کی نشانیوں کو، اس کے میریکلز کو دکھاتا بھی ہے، ایکسپلین بھی کرتا ہے، اسی کے فضل سے کرتا ہے۔ لاؤ دنیا سے کون بڑے سے بڑا مذہبی پیشوا جو ٹکر لے لیجنڈ سے، خدا کے وجود پہ شکست دے کے دکھا دے۔ کوئی مائع کا لال پیدا نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا قیامت تک۔ لیجنڈ کو شکست دینا ناممکن ہے خدا کے وجود پر۔ اللہ اکبر۔